अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। आमिर हमज़ा बांग्लादेश से, क्या कटाकट खाना जायज़ है? कटाकट में अगर कपूरे भी डल रहे हैं ना तो वो जायज़ नहीं है। उसकी दलील क्या है? वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, अल्लाह ताला ने हम पे ख़बीस चीज़ों को, गंदी चीज़ों को हराम किया है। बाज़ लोग कहते हैं कि कपूरे का कहाँ लिखा है कि नाजायज़ है। भाई ये आयत आम है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहीं नहीं लिखा, लेकिन गंदगी की वजह से हम उनसे अवॉइड करते हैं। मिसाल के तौर पर मनी है, बहुत से अइम्मा के नज़दीक मनी पाक है लेकिन खाना हराम है, हालांकि कहीं नहीं लिखा कि खाना हराम है। इसलिए हराम है भाई, खबाइस में दाखिल है, गंदी चीज़ है, तो हमारे नज़दीक तो वो वैसे ही नापाक ही है, नापाक होने की वजह से हराम है। लेकिन जो जिन अइम्मा के नज़दीक पाक है, खाना उनके नज़दीक भी हराम है। हालांकि वहाँ भी ये सवाल होगा कि आपने कैसे कह दिया, वो यही जवाब देते हैं भाई खबाइस में दाखिल है, कुरान में आता है खबीस चीज़ें हराम हैं, तो ये खबीस नहीं तो और क्या है फिर ये। इसी तरह आप समंदर की मखलूक में देख लें, बहुत सी मखलूक, मगरमच्छ है, कछवा है, कहाँ लिखा हुआ है कि ये हराम है, लेकिन ज़ाहिर है खबाइस में दाखिल है। तो इसी तरह कटाकट जो है, वो जो कपूरे होते हैं ना, वो गंदगी का, यानी यूँ समझें कि उसमें हर वक्त गंदगी ही रहती है। जैसे इसी तरह जो नर जानवर की पेशाब गाह है, वो भी हर वक्त उससे वो है ही पेशाब के लिए। तो ऐसी चीज़ जो इंसान के वक़ार के और इंसान के मर्तबे के ख़िलाफ़ है, तो वो शरअन जायज़ नहीं है। तो इसलिए जानवर में कपूरे हो गए या ये पेशाबगाह हो गई, ये खाना जायज़ नहीं है। इसी तरह जानवर में जो रसूली निकल आती है, बीमारी के फोड़ा निकल आता है, वो फोड़ा खाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वो भी खबाइस में दाखिल है। तो जो भी ये कहते हैं ना कहाँ हदीस में लिखा है, ऐसे बहुत सारी बातें हदीस में नहीं लिखी होती, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इज्तिहाद का हुक्म दिया, तो मुज्तहिदीन इज्तिहाद करते हैं और उस इज्तिहाद की बेस पे भी बहुत सी चीज़ें नाजायज़ हो जाती हैं। और वो इज्तिहाद क्या है? कुरान की इसी नस से इस्तेदलाल किया गया, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, तो ये खबाइस में ही दाखिल है ये सब चीज़ें, इसलिए इनका खाना हराम और नाजायज़ है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि इनके बारे में वजाहत से इनको हराम नहीं करार दिया गया, तो इसलिए इनको उस दर्जे का हराम नहीं कहा जाता जिस दर्जे के कुत्ते और बिल्ली हराम होते हैं, तो उस दर्जे का हराम नहीं है। तो इसमें कम दर्जे का हराम है ये, जिसको मकरूह तहरीमी से ताबीर किया जाता है। तो अगर कोई खा रहा है तो उसको एक दफ़ा समझा दें, मान जाए ठीक है, तो ज़बरदस्ती ना करें और उसको बुरा भला ना कहें, उसको मलामत ना करें, लेकिन ख़ुद आप इससे एवॉइड करें। कटाकट में सिर्फ जो कपूरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो खुसियतैन होते हैं। बाकी कटाकट आजकल जो फेफड़े वेफड़े का बनता है वो ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है। कराची में जो कटाकट है वो यही होता है, गुर्दे फेफड़े कलेजी मिला के कीमा बना के खिला देते हैं, वो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा भाई, एहतिशाम साहब इंडिया से, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे वालिदैन तकरीबन 650 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं। अगर मैं दिल्ली से वहाँ जाता हूँ तो क्या मुझे कसर नमाज़ पढ़नी होगी या पूरी अदा करनी होगी? आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या मतलब कोई जॉब वॉब करते हैं या बाकायदा आपकी बीवी बच्चे दिल्ली में ही हैं? अगर वाकई बीवी बच्चे और पूरा घर आपका दिल्ली में है तो फिर वालिदैन से मिलने आप जाएंगे तो फिर आप मुसाफिरों वाली नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। और अगर आप कंवारे छड़े छाट हैं, बाकायदा दिल्ली में आपका घर नहीं है, तो फिर आपका वालिदैन का घर ही आपका घर कहलाएगा। तो फिर आप जॉब के बाद जब वालिदैन के घर जाते हैं तो वो चूँकि आप ही का घर है, तो फिर 1 मिनट के लिए भी जाएंगे तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे वहाँ पे। यूसुफ साहब इंडिया से, निकाह के वक्त लड़की से पूछा गया तो इसने कबूल है बोला, जब लड़के की बारी आई तो इसके अब्बा ने बोला हाँ कबूल है। वाड़े वाह, तो ऐसी सूरत में क्या माना जाएगा? तो लड़का क्या बैठा हुआ था, उसके मुंह पे टेप थी जो उसको कबूलते हुए शर्म आ रही थी, क्या मसला है? बाहर अगर अब्बा ने भी कबूल बोल दिया और लड़के ने उस कबूले को मान लिया, लड़का चुप बैठा हुआ है और अब्बा ने बताया कि तुम्हारा निकाह हो गया, लड़के ने कहा ठीक है, तो भी कबूल ही हो गया वो। या लड़के ने पहले से अब्बा को बोल दिया था मेरी तरफ से कबूल लेना, फिर अब्बा ने कबूला तो भी ठीक है। तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, बाप बेटे में दोनों में कोई मुका हुआ होगा, बेटा तू चुप बैठा रहना ताकि ससुराल को पता चले कितना नेक शरीफ शुरफा है, कि जहाँ बोलना होता है वहाँ भी कुछ नहीं बोलता ये, तो जहाँ नहीं बोलना होगा वहाँ कैसे बोलेगा बाप के सामने, इतना नेक बच्चा है। तो शायद ये मसलहत होगी। बहरहाल अगर बेटे ने अब्बा से कहा था कि आप कबूल लेना मेरी तरफ से, तो अब्बा फिर वकील हो गए, फिर अब्बा के कबूलना बेटे का कबूल नहीं कहलाएगा। और अगर बेटे ने कहा नहीं था लेकिन अब्बा ने कबूला और बेटे को जब बताया तो बेटे को उस पर कोई एतराज़ ना हुआ, उसने कोई ऐसा अमल कर दिया जिससे साबित हुआ कि अब्बा के कबूले पे राज़ी है वो, तो भी ठीक है। अगर ये दोनों बातें नहीं थी तो फिर ये कबूलना नहीं कहलाएगा, बल्कि दोबारा निकाह करके बेटे से
بولنا پڑے گا کہ بھائی تو منہ سے بول، صحیح ہے نا، قبول ہے کہ نہیں قبول ہے۔ اگر مسجد میں جماعت سے نماز ہو چکی ہو اور وہ نماز قضا نہ ہوئی تو اس نماز کو گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ روایت ہے کہ جب صحابہ تابعین میں یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو یا تو وہیں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے۔ تو آپ کے پاس اب دونوں آپشن ہیں، اگر مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت نکل چکی ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، ٹائم پہ آنا چاہیے، مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن بہرحال ہو جاتا ہے کبھی آئے جماعت نکل گئی ہے تو پھر یا تو وہیں انفرادی فرض پڑھ لیں یا گھر جا کے بہتر یہی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ دعا میں شریک ہوں گے، اس کے بارے میں بتائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، اتنی بات کہی ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ بعض مسجدوں میں امام نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی شدت نہ کی جائے۔ تو اس پہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں غالباً 2 یا 3 جلد میں بہت شاندار رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا بھی اس بارے میں بہت شاندار رسالہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کہ حدیث میں اس اجتماعی دعا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ باقی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں پھڈے پیدا کریں۔ اگر کوئی امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مانگنے دیں، انہیں کچھ نہ کہیں، منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پہلے ہی بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے۔ تو جس کی تحقیق ہے کہ ثابت ہے تو اس کو مانگنے دیں، جس کی تحقیق ہے ثابت نہیں ہے وہ نہ مانگے۔ اور اتنے سارے اختلافی مسائل ہیں، چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک چل جائے گا، اس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ تو باقی تبلیغ میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ایک دعا مانگی جاتی ہے برکت کے لیے، تو اس کو بھی سنت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ویسی برکت کے لیے ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ تو لیکن نمازوں کے بعد تو ایک عمل ہے نا باقاعدہ، کہ نماز کے بعد تو نبی سے جو وظائف ثابت ہیں وہ وظائف پڑھنے چاہیے۔ فہیم النساء انڈیا سے، کیا عورتیں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر لپسٹک میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ نہیں، پھر نہیں لگا سکتی اگر حرام اجزاء شامل ہیں، کیونکہ ہونٹ منہ کے قریب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت دفعہ لعاب اس سے لگ کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو اگر حرام اجزاء شامل ہیں، اور خواتین کو دیکھنی چاہیے، آج کل لپسٹک میں حرام اجزاء بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سی لپسٹک حلال ہے کون سی حرام ہے۔ کیا کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ دھو سکتے ہیں جی، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو، گھن آ رہی ہو، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔ گجرات سے کسی نے پوچھا، کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن مفید بہت ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں۔ آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہوں، اس کو اپنا مینٹور بنائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے، بدعتی نہیں ہے، عقیدہ بھی توحید پرست ہے، توحید پرست پیر ہے، بدعتی بھی نہیں ہے اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ، اور خود بھی نیک ہو، حب جاہ، حب مال، حب باہ، ان 3 چیزوں کا مریض نہ ہو۔ حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق، تواضع نہیں ہے اس میں بلکہ اپنی دھونس، اور میں میرے مرید، اور میں جو ہے نا، بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ، تو یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر۔ پھر حب مال نہ ہو، لالچی نہ ہو، مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے، تو یہ چیز بھی نہ ہو۔ تیسرا حب باہ، حب باہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں جو ہے نا، جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک ڈیزائر رکھی ہے عورت کی طرف، پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی، بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو واقعی نیک آدمی ہو، کیا شرعی حدود ہیں، بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے، وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو۔ بعض تو پیر کمبخت ایسے ہیں کہ
کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا, میں یعنی ان کو جانتا ہوں کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے, میں شادی شدہ ہوں, تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے. تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جا تو کسی طریقے سے. تو عجیب 2 نمبریاں چل رہی ہیں اس میں. تو اس کو حب باہ کہتے ہیں. تو حب جاہ بھی نہ ہو, حب مال بھی نہ ہو, حب باہ بھی نہ ہو, شریف انسان ہو. اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے, یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو, اس کو گھراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے. بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں, سوری پاگل کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں, تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں, ان کو نہیں پتہ ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے. تو مصلح بھی ہوں, صالح ہونا کافی نہیں ہے, مصلح بھی ہوں. اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا, کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو. انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئیں لہٰذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں, میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو. نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے. اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہوتا ہے. ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں, بڑے گزر چکے ہیں, ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو, خلافت ہو, وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے, آزمایا ہے, میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے, نہ مال کی محبت ہے, نہ باہ کی محبت ہے, اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے, تو وہ اجازت بیعت بھی دیں. یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی, بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے, ہر ایک کو اجازتیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں, اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے, تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا. تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے.